بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج کا ہمارا پروگرام مجاہد لاسانی سید علی گیلانی کے نام ہے، جو کل رات 10 بجے سری نگر میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ یہ مجاہد لاسانی اس لیے ہیں کہ ان کے نام ان کی حریت اور ان کی جد و جہد اور قربانیوں سے تحریک آزادی کشمیر تعبیر ہوگی اور لکھی جائے گی۔ شامی صاحب، آج تاریخ عالم میں پوری دنیا میں بسنے والے تمام کشمیری مسلمان، ہر ذی شعور جو حریت کے لفظ سے آگاہ ہے، وہ یقیناً افسردہ ہوگا۔ 91-92 برس کی عمر لگ بھگ بنتی ہے، اور جس طریقے سے پھر ان کا انتقال ہوا، بعد میں جیسے ان کو دفنایا گیا، پوری وادی میں سوگ ہے، کرفیو ہے، بھارتی فوج جو ہے وہ بالکل ہڑبڑا گئی ہے کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیں، سید علی گیلانی جو ہے، اب مجھے ان کے انتقال پر کئی شعر یاد آ رہے تھے۔ جگر کا شعر یاد آیا، جان کر من جملہ اے خاصان میں خانہ مجھے، واہ، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ جام و پیمانہ مجھے۔ اور پھر مجھے کیفی اعظمی کا ایک شعر یاد آیا، ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیرا ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ سید علی گیلانی۔ یعنی سید علی گیلانی الوداع سیدی، الوداع۔ 92 سال پہلے ایک محنت کش کے گھر میں آنکھ کھولی۔ جی ہاں، سوپور میں چھوٹا سا ایک علاقہ تھا، چھوٹا سا 1929 کا چھوٹا سا گھر تھا، اور پھر تعلیم حاصل کی، لاہور بھی آئے، جی لاہور ہے، اورینٹل کالج سے پڑھے، اور اس کے بعد 1940 میں واپس شری نگر اس گئے کے بعد مدرس ہو گئے، استاد ہو گئے، اور پھر تحریک آزادی کشمیر سے ناطہ جوڑا، اس سے پہلے روزنامہ خدمت سے وابستہ صحافی بھی رہے۔ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، سید ابوالعلا مودودی سے متاثر ہوئے۔ جماعت اسلامی جو ہے، اس نے کبھی کشمیر کو ہندوستان کا حصہ تسلیم نہیں کیا۔ جماعت اسلامی ہند، اس کا نظم الگ ہے، جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کا نظم الگ ہے، جماعت اسلامی پاکستان تو خیر اپنی جگہ الگ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ان کا سفر شروع ہوتا ہے، سیاست میں آئے، انتخابات میں حصہ لیا، انتخابی راستے کو ترک کر دیا، پھر جماعت اسلامی کے ساتھ چلے، پھر تحریک حریت کی بنیاد ڈالی، حریت کانفرنس کے سربراہ ہوئے، مگر ایک ہی نعرہ تھا، کشمیر کو آزاد کرانا ہے، اور بھارتی قبضہ انہوں نے کشمیر پر ایک لمحے کے لیے تسلیم نہیں کیا۔ اور سر یہ دیکھیں آج نا، جو رخصت ہوئے ہیں، 1959 میں باقاعدہ انہوں نے نوکری چھوڑ کے کشمیر کاز کے لیے زندگی وقف کی، تو آج اس عرصے کو 50 برس بنتے ہیں۔ یہ 2-4 برس کی بات نہیں بنتی، 50 برس پر محیط ان کی جد و جہد آزادی ہے۔ ان 50 برسوں میں کتنا عرصہ جیل میں گزرا ہے، وہی میں عرض کر رہا ہوں، کتنا گھر میں نظر بندی پہ گزرا ہے۔ سر 50 برسوں میں 12 سال تو یہ حال ہی ہیں جو کہ نظر بندی کے ہیں، اور اس کے علاوہ 10-12 سال کی تو قید و بند ہے مختلف جیلوں میں، اور اس کے علاوہ جو تقریباً آدھی آزادی زندگی کے دوران جو بہت لمبی گرفتاری، قید اور نظر بندی جن لوگوں نے کاٹی، ان میں مولانا ظفر علی خان نمایاں ہے، لیکن ان کی جو مدت ہے قید کی، وہ تو اس سے آگے نکل گئی۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، بچپن ہی سے لکھی تھی مقدر میں اسیری، ایسا ہی ہے، ماں باپ کہا کرتے تھے دل بند جگر بند، جگر بند۔ اور پھر سب سوزے یہاں ضبط ہے، سب سوزے نہاں ضبط۔ آج تو ہمارا قومی پرچم بھی سرنگوں ہے سر۔ قومی پرچم سرنگوں ہے، لیکن قومی پرچم میں لپیٹ کر ان کی میت کو دفن کیا گیا،
उनकी मैयत से डरा हिंदुस्तान, मेरी आपको याद है, उनका जनाजा नहीं होने दिया गया। आपको याद है कई कश्मीरी सहाफ़ियों से हमारी मुलाकात होती रही, मैं तो ख़ुद कश्मीरी हूँ, ताल्लुक़ वास्ता एक रहा है। तो जब ये मलिक गिलानी साहब के बारे में पूछा करते थे उन सहाफ़ियों से कि ये जो रोशन मीनार है ये कैसी तबीयत इन पाई है, क्या कहते हैं अपनी औलाद को, नौजवानों को, तो मैंने एक ही बात जो मेरे जहन में रह गई, मैंने आज सुनी भी, पढ़ी भी, दोबारा याद भी मुझे आई, वो ये कहते थे जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने तो हमारी कब्रों पर आके बताना। और कि अब कश्मीर देखिए पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक ख्वाब, पाकिस्तान एक आरजू, एक आदर्श। पाकिस्तान के लिए लोगों ने कितनी जानें कुर्बान की, कितनी जिद्दोजहद की, क्या घर बार लुटाए। और आज कश्मीर जो है, हम तो यहाँ इत्मीनान से बैठे हैं ना, कीड़े निकाल कर अपनी एक जेब से दूसरी जेब में डालते हैं। उनसे पूछें पाकिस्तान क्या है, और उनसे पूछें जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब कश्मीर और में जब जम्मू में नारा रह गए। लगाते, एक लाखों का मजमा नारा लगा रहा है, नहीं, जब हम है पाकिस्तानी, अली गिलानी साहब, पाकिस्तान हमारा है। अली गिलानी साहब ने पूरी ज़िंदगी में जब कॉल दी है, पूरी वादी यक ज़ुबान हुई है। और उनकी मैयत पाकिस्तान के परचम में लपेट कर ता क़यामत वो उस परचम को थामे रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे। जिंदा थे तो परचम के साथ जुड़े थे, रुखसत हुए तो परचम के साथ जुड़े। अच्छा सर, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, क्योंकि कश्मीर कॉज हो, कश्मीर का मौजूद, कोई दूसरी मिसाल मिलती ही नहीं है जिद्दोजहद की। नहीं सर, बड़े बड़े नाम जो हैं ये आपने उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। इतनी तवील जिद्दोजहद और फिर और इतनी कैद, इतनी मुशक्कत और इतना यकीन और इतना अज़्म, आखिरी सांस तक ना आज़ादी का नारा जुबान पर रहा और पाकिस्तान का नारा जुबान पर रहा। वो रुदाद कफस जो उनकी किताब है, 2 जल्दों पर मुश्तमिल आप भी थी, उनकी किताबें उनकी हैं। वो ये मेरी नज़र से ये कुछ हिस्सा गुजरा, तो मैं तो पढ़ते पढ़ते जगह जगह रुदाद कफस। हाँ। फिर उसके बाद आप देखें उनकी कश्मीर के मसले पर बेशुमार इंटरव्यूज़ दिए, तकरीरें की, मसले की वजाहत की, और एक एक बात, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बस खुद अरादियत का हक है, हमें हक दो, हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, और इसी आरजू में इंशाअल्लाह कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सीनियर सियासतदान, और बिलखुसूस बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर तो नज़र उनकी रही है, चाहे वो सहाफ़त से जब वाबस्ता थे तब या सियासतदान के तौर पर भी, लेकिन कश्मीर कॉज से इनकी कई गहरी वाबस्तगियाँ हैं। और ख़ास बात यह है सर कि सैयद अली गिलानी साहब से मुशाहिद साहब की कई एक मुलाकातें रही हैं, तो बड़ा करीब से जानते भी थे, उनके साथ इनकी कांटेक्ट भी था, और उनकी जो विजन था उसको समझते भी थे। तो इसलिए हमने आज सेंटर साहब को जहमत दी है कि आइए मिलकर सैयद साहब को याद करते हैं। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, और अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम जी। सैयद साहब, आप एक सैयद जो है वो दूसरे सैयद को किस तरह याद करेगा? किन लफ्जों में आप खराज तहसीन पेश करेंगे? क्या यादें हैं उनकी जो आपके दिल में है, आपकी याददाश्त में है? जी 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 बिल्कुल। मैं तो, हमारा घर में साहब सोगवार है, मेरी वाइफ भी, मेरी फैमिली भी, और लगता है कि जैसे कि हमारा करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ है। हर घर की यही हालत है जी। और आपने जो आज जिक्र किया ना, ये 2 बातों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं शामी साहब वहां से शुरू करता हूँ। एक तो आपने कहा कि जो उनका कद और काट था, जो उनका मुकाम था, उसका कोई और मुकाबला नेमो बदल नहीं है। उनके पास एक बड़ी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक फौलादी इस्तेकामत, स्टीली डिटर्मिनेशन, और वो उस पर कायम रही। दूसरी बात जो आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो हमेशा मुझे गिलानी साहब, शाह साहब जिताते थे, हम नाशुक्री करते हैं, हम आजाद मुल्क के आजाद बाशिंदे हैं, हम फिर भी रोज कोई ना कोई कीड़े काटते हैं, ये नहीं वो नहीं। कहते हैं हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के तसल्लुत में रहते हैं। जब मैं मिला एज मिनिस्टर, उसके बाद भी, और सबसे खुशी का दिन वो कह रहे थे उनका था जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत बना, शाह साहब ने मुझे कहा। और मैं बता भी दूं कि ये पाकिस्तान की हुकूमतों से खुश नहीं थे। वो कहते थे आपकी पॉलिसीज क्या हैं, आप तो मसले के तहत चलते हैं, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी, हमारा उनका हदफ वाज़ेह था, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब इलाके पाकिस्तान। और एक और चीज आप नोट करें कि
ان کے خاندان کی جو کنٹریبیوشن ہے, اکیلے نہیں, 20-25 سال تو وہ خود جیل میں رہے, خاندان دیکھیں, آسیہ اندرابی صاحبہ ان کی جو گرینڈ نیس ہے وہ جیل میں, ان کے شوہر ڈاکٹر قاسم فختو 28 سال جیل میں ہے. اچھا, ان کی کتاب ابھی ہم نے لانچ کی ہے بانگ پچھلے مہینے, اور پھر ان کے جو گرینڈ نیفیو ہے, میری بات بھی ہو رہی تھی, ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب جو آج کل اسلام آباد میں ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. پھر ان کے دو آسیہ اندرابی صاحب کے دونوں بیٹے بھی, احمد بن قاسم اور محمد بن قاسم. تو سب سے ان سے جو بات ہوئی, ساری فیملی کی کنٹریبیوشن ہے. اور شامی صاحب آپ بھی ہسٹورین ہیں, ہسٹری کو جانتے ہیں, ناچامی صاحب, میں دیکھتا ہوں ان کا سفر بڑا انٹرسٹنگ تھا, آلموسٹ لائک ٹو گریٹ لیڈرز آف علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم. شروع میں علامہ اقبال نے بھی بات کی تھی سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری منزل ایک آزاد ریاست مسلمانوں کے لیے. قائد اعظم 1916 میں ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کانگریس پارٹی, لیکن نہیں, ٹوڈے ہماری راستے جدا ہیں, وی بڈ گڈ بائے, ہماری منزل پاکستان ہے. تو انہوں نے بھی الیکشن لڑا, آزاد, وہ آکیپائڈ کشمیر اسمبلی کے ممبر رہے, بائی دی وے 1962 میں ممبر بنے تھے, 3 بار میں یہ 15 سال پارلیمنٹیرین رہے. لیکن جب 87 کا الیکشن میں جس میں دھاندلی ہوئی, مسلم یونائٹڈ فرنٹ کی طرف سے یہ لڑے تھے, انہوں نے کہا کہ اب ہمارا ان سے گزارا نہیں اور ہماری منزل پاکستان ہے. سو کلیئرٹی, کمٹمنٹ, کریج انپیرلڈ, اور بڑے بائی دی وے بڑے سافٹ اسپوکن آدمی تھے. مشاہ صاحب, آپ کی کتنی ملاقاتیں رہیں سید علی گیلانی صاحب سے, کب کب ہوئیں؟ 3 یا 4 ملاقاتیں. اور آپ ان ملاقاتوں کو کیسے یاد کرتے ہیں, کیا باتیں آپ کے ذہن میں رہ گئی ہیں, کیسی شخصیت ہے گیلانی صاحب, اور کن معاملات پر آپ سے وہ گفتگو کیا کرتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ ان کے ہر کیپیسٹی میں, جب صحافی بھی تھا یا ایز وزیر اطلاع بھی جب میں گیا ہندوستان یا دوسری کیپیسٹی میں ان کو کہتا تھا میں آپ کو مل رہا ہوں بطور میں ایک عظیم گرو کے ساتھ مل رہا ہوں, پریزنس آف اے گریٹ لیڈر. اور میں کہا آپ تو ویسے سینئر سید ہیں, میں مذاق سے کرتا ہوں, سعید کا بھی بڑا کرتے تھے, تو سید علی گیلانی. تو میں نے کہا کہ آپ تو ہم سیکھنے آئے ہیں, وی وانٹ ٹو لسن اینڈ لرن فرام یو. اور ان سے یہ نہیں کہ کوئی ہم نے کوئی قائل کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کیونکہ وہ اتنی عظیم ہستی تھے. ان کی جو اسیسمنٹ آف انڈیا, ان کی اسیسمنٹ, اور انہوں نے کہا کہ آپ جانتے نہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کشمیری عوام کے دلوں میں کتنی محبت ہے, کہ جتنے بھی کشمیری ہیں وہ ان کے دل میں یہ رچا ہوا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہماری منزل پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان سے الحاق کرنا. اسی لیے وہ کہتے ہیں جب آپ سے کوئی بیان آتا ہے نا, کوئی ڈھیلا بیان کہ ہم بات کریں گے یا کمپرومائز کریں گے یا کوئی ایسی چیز, تو کہتے ہیں ہمیں بڑا دکھ پہنچتا ہے, کیونکہ بطور پاکستانی آپ تو آزاد پاکستانی ہیں نا, کہتے ہیں ہم تو محکوم پاکستانی ہیں, لیکن ہماری شناخت ہے پاکستان. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جب ان کو کہا گیا کہ یہ آپ ٹیررسٹ ہیں, آپ حزب المجاہدین کو سپورٹ کر رہے ہیں, مسلح جدوجہد, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی, ہندوستان میں جو جدوجہد آزادی تھی اس میں بھی کئی راستے تھے, منزل ایک تھی. گاندھی نے کہا کہ عدم تشدد, نان وائلنس, اور نیتا جی سبھاش چندر بوس نے کہا مسلح جدوجہد. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری منزل ایک ہے, اس کا راستے کئی ہو سکتے ہیں. تو وہ کبھی ڈیفینسو نہیں تھے مسلح جدوجہد کے بارے میں, کبھی ڈیفینسو نہیں تھے پاکستان سے وابستگی کے حوالے سے, اور کبھی ڈیفینسو نہیں تھے کہ ہم ہندوستان کو تو کسی صورت میں ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو اس قسم کی کلیئرٹی اور اس قسم کی کمٹمنٹ میرے خیال میں شاید ہی میں نے کسی کے یہ فرمائیں کہ وہ کیا شے تھی جس نے 50 سال انہیں قائم دائم رکھا, نہ وہ جھکے نہ بکے, قید و بند, نظر بندی, آدھی عمر تو اسی میں گزری. اس کے ساتھ ساتھ کئی اور رہنما بھی اٹھے, وہ مصلحتوں کا شکار ہوئے, نہیں بھی ہوئے, لیکن یہ واحد شخص ہیں جو اسی قد کاٹ کے ساتھ آخری دم تک رہے, جس قد کاٹ کے ساتھ انہوں نے 1959 میں کشمیر کاز کے لیے خود کو وقف کیا تھا. تو وہ کیا 2-3 چیزیں تھیں ان کی شخصیت کی جنہوں نے انہیں اس حد تک اتنا پختہ اور اتنا راسخ العقیدہ رکھا؟ دیکھیں نا, ایک وہ نظریاتی شخص تھے, ایک تو بڑے پکے مسلمان تھے, اور قوت ایمانی بہت تھی, فیتھ ان دی آلمائٹی, کہ جی یہ ڈیسٹنی ہے, جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور ایک نظریاتی بھی ایز اے مسلم, ایک ان کی پین اسلامسٹ بھی سوچ تھی کہ پاکستان جو ہے ایک مملکت خداداد پاکستان ہے, یہ معجزے کے ذریعے ملک بنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, اور یہ ہمارے لیے یہ ہمارا ہوم لینڈ ہوگا, اور یہ کوئی نارمل روٹین میں نہیں ملک آیا. اور وہ نظریاتی جو سوچ تھی نا, اس میں کلیئرٹی تھی. He was a very پکا مسلمان with core beliefs اور also a pan Islamist by the way.
ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم بات کر رہے ہیں نا بر صغیر کی بھی, تو وہ ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو قائم ہوا ہے اور جو لارجر پکچر بھی وہ دیکھتے تھے, جو میں سمجھتا ہوں قائد اعظم خود بھی پین اسلامسٹ تھے اس حوالے سے, کیونکہ ان کی سوچ بھی تھی اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, اٹس پیلسٹائن, کشمیر. اور جو سر میرا آپ سے بھی اور شامی صاحب دونوں سے سوال ہے, بلکہ ایک رائے آپ کی چاہیے مجھے. شامی صاحب دیکھیں, غائبانہ نماز جنازہ جگہ جگہ ادا کی گئی ہے, ہم نے قومی طور پر سوگ کا بھی پرچم بھی سر نگوں رکھا, ہم نے انہیں نشان پاکستان سے بھی نوازا تھا 2022 میں 2020 میں صدر عارف علوی صاحب یہ کہیں ان کی خدمت میں پیش کیا تھا, ان کو پیش کیا تھا ان کی خدمت کے طرف میں. بالکل کچھ اور بھی ہوتا تو پیش کر دیتے. عرض یہ ہے آپ دونوں سے, پہلے آپ سے پھر مشاہد صاحب سے بھی, کہ کیا کیا جائے پاکستان اب ان کی خدمات کے اعتراف میں مزید کیا پاکستان کی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے؟ کوئی مونومنٹ, کوئی سڑک, کوئی شاہراہ, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. تجویز کیا کریں گے, گورنمنٹ کیا کرے ابھی تاکہ ان کو ہم آنر کر سکیں کہ یہ وہ شخص ہے ہمارے لیے؟ وہ تو دیکھیں نا, جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم. مشاہد صاحب فرمائیں آپ. جی, ایک تو آج ہماری انٹرسٹنگلی آج ہی ہماری میٹنگ تھی انسانی حقوق کی کمیٹی کی, سینٹ کی. اس میں ولید اقبال صاحب جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں وہ پریزائڈ کر رہے تھے, اور لکیلی وہ منسٹر فار ہیومن رائٹس ڈاکٹر شیریں مزاری بھی تھی. تو ہم نے فاتحہ پہلے کیا گیلانی صاحب کے لیے, شاہ صاحب کے لیے. تو پھر میں نے پرپوز بھی کیا, میں کہا آغاز تو فوراً کریں. خیر انہوں نے اچھا سٹیپ لے لیا, فلیگ ایٹ ہاف ماسٹ اور ڈے آف مارننگ. میں نے کہا فوراً ایک اناؤنس کر دیں, سید علی گیلانی ہیومن رائٹس ایوارڈ جو مظلوم لوگوں کے لیے دیا جائے. اور اس کے علاوہ ہم ایک سوچ کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زایاد ہے وہ زندہ رہنی چاہیے پاکستانی عوام میں, پاکستانی نوجوانوں میں, اور کشمیر کے لوگ جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں تو ہے ہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر بھی آزاد کشمیر میں. تو یہ میں نے پروپوزل دی تھی. اس کے علاوہ میں اور سمجھتا ہوں کہ اور بھی کچھ انیشیٹو لینے چاہیے, کیونکہ جو اتنی عظیم ہستی ہے, میرے خیال میں فریڈم فائٹر, میں سمجھتا ہوں کہ 100 سالوں میں جنہوں نے مسلح جدوجہد, سیاسی جدوجہد اس طرح طویل عرصے کی اور اپنا مقام پیدا کیا, بھگت سنگھ کے بعد اتنا بڑا عظیم فریڈم فائٹر شاید نہیں پیدا ہوا, جنہوں نے واقعی مظلوم اور محکوم بھی تھا, اور جنہوں نے اتنا امپیکٹ ہوا ہے. امپیکٹ دیکھتے ہیں نا آپ کہ ان کا اثر رسوخ کتنا ہے. برہان مظفر وانی ان سے انسپائر تھا, اور جو لوگ اس وقت بھی ہندوستان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی, لیکن ان کا نظریہ, ان کی سوچ وہ ہر مسلمان کشمیری جو ہے, بچہ اور بچی, اس میں دل میں رچی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب سینٹر مشاہد حسین سے. یہ سب میں نے کچھ جو جس طرح بھی ممکن ہو پاتا ہے, جو بھی اخبارات ابھی چھپ سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, کیونکہ مختلف ضابطے ہیں, سینسرشپ ہے وہاں پہ سخت قسم کی, تو ان میں ایک آدھے اخبار نے بڑی مشکل سے ان کی خبر کو فرنٹ پیج پہ نمایاں شائع کرنے میں کامیاب ہوئے, وہ بھی طریقے سے جو کہ اچھا صحافی چھاپ سکتا ہے. بصورت دیگر جتنے بھی اخبارات بچے کچھ شائع ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی خبر انہوں نے نہیں چھپنے دی, یہ بھارتی فوج نے, قابض فوج نے. دیکھیے ان کی میت جو ہے اس کو انہوں نے یعنی اپنے قبضے میں لے لیا, گھر والوں کو ایک قسم کے گرفتار کر لیا, یرغمال کر گیا, یرغمال بنا لیا. اور جہاں انہوں نے وصیت کی تھی, ہاں شہداء قبرستان جو ہے عیدگاہ میں, ان کو دفن کیا جائے, وہاں دفن نہیں ہونے دیا. یعنی ان کی قبر جو ہے اس سے بھی اتنا خوف لاحق ہے کہ اقبال نے کہا ہے نا کہ زیارت گاہے اہل عزم و ہمت ہے لحد میری. تو قبر جو ہے وہ بھی انسپائر کرے گی, یہ بھی خوف ہے انڈیا کو, اور اس وجہ سے ان کی قبر جو ہے ان کو انہوں نے رات کی تاریکی میں دفن کر دیا, جنازے سے ڈر گئے. یہ نعیمہ احمد مجہور نے بھی یہ بات کیا اپنی آج کی تحریر میں کہ جب تک زندہ تھے تب بھی یہ مسئلہ آپ کو تھا, اب ان کی قبر آپ کو آنے والی دہائیوں میں آپ کے لیے ہانٹ کرے گی آپ کو. اور کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو کر رہے گا. ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے یہ جو کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا. میں بڑا دو اہم آپ کو بیانہ سناتا ہوں جو واقعہ, لیکن میں ایک بات اور عرض کروں, ان کی ایک یادگار تو ہمیں ضرور قائم کرنی چاہیے. یادگار اور میرا خیال ہے کہ اس پہ تو ہمیں ایک تجاویز طلب کرنی چاہیے قومی سطح. ہاں, کیونکہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اس وقت کا اس دن کا کیا نام رکھا جائے, اس کے لیے باقاعدہ کمیٹی قائم ہوئی تھی. ہم نے لوگوں سے تجویزیں پیش کی, میں اس کا سربراہ تھا جو حکومت قائم کی تھی, اور پھر ہم نے یوم تکبیر کا نام سجیسٹ کیا, لوگوں نے تجویز کی. تو یہ تو ابھی حکومت وقت سے بھی ہماری اپیل ہوگی یادگار کمیٹی سے کیا بننی چاہیے. یہ ایک حکومت کو چاہیے کہ لوگوں سے تجاویز مانگے, اور تاکہ جو سب سے اچھی تجاویز آئے ان کے مطابق ان کی یادگار قائم کی جائے,
اور ان کے ساتھ مستقل تعلق جو ہے اس کا اظہار ہوتا رہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دو اہم بیانات ہیں جو آپ نے ذکر کیا جس انداز میں ان کی تدفین ہوئی, سنیے اور دیکھیے. قابض قوت کے اہلکاروں نے، ہندوستان کی ریاستی دہشت گردوں نے، ان کے خفیہ اہلکاروں نے قائد محترم سید علی گیلانی صاحب کے جسد خاکی کو زبردستی، بغیر غسل کے زبردستی اپنی تحویل میں لیا ہے اور وہ وہاں سے نکل گئے. یہ ہے خوف کا عالم. جس کمینگی کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے مودی حکومت کی طرف سے، وہ اس کو مہنگی پڑے گی. یہ چراغ جو ہے آزادی کا یہ بجھ نہیں پائے گا اور ہندوستان کو کشمیر خالی کرنا ہوگا انشاءاللہ. آج کی ایک اور اہم خبر سنیے. پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, انس حقانی کا انٹرویو کیا گیا تھا بھارتی چینل کی جانب سے. اس کے بعد بھارتی میڈیا اس کو اپنی طرف سے اس کی فریمنگ کر رہی تھی حقانی نیٹ ورک کے اوپر. سہیل شاہین صاحب ایک غیر ملکی ادارے سے مخاطب تھے تو ان سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا. انہوں نے بڑا واضح جواب دیا, ترجمان جو ہیں طالبان کے, کہ طالبان کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں, نہ صرف کشمیری بلکہ پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے. جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی ان کے حق میں آواز بلند کرنا ہمارا حق ہے. اور البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں رکھتے. تو یہ انہوں نے بڑا واضح دبنگ اعلان کر دیا ہے اور واضح کر دیا. کشمیر جو افغانستان کی آزادی کے لیے لڑے ہیں 20 سال, وہ کشمیر جو ہے اس کی غلامی پر کیسے چپ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے یہ تو آزادی تو ویسے بھی قائد اعظم نے کہا تھا کہ آزادی مسلمان کے خون میں ہے اور کشمیر کو آزاد ہونا ہے. اور علی گیلانی صاحب کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ایک ولولہ تازہ دیا تو نے دلوں کو, لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند, آپ سری نگر کہہ لیجیے اس کی. ابھی ایک دیکھنے والے نے لکھ بھیجا ہے کہ تمہاری ہمت, تمہاری عظمت اور استقامت تو وہ ہمالہ ہے جس کی چوٹی تلک پہنچنا نہ ہم میں پہلے کسی کے بس میں نہ آنے والے دنوں میں ہوگا. سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کھڑے تھے, کہ تم کھڑے تھے. ایک بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کرتے سید علی گیلانی کا اور آج ایک اور اہم خبر بھی آئی. اس سے پہلے کہ میں ایک دوسری خبر کی جانب بڑھوں, ہمیں ناظرین ابھی جوائن کیا جناب الطاف بھٹ صاحب نے. آپ چیئرمین جموں کشمیر سالویشن موومنٹ آل پارٹی صورت کانفرنس سے وابستہ رہے. آپ کے بھائی ظفر اکبر بھٹ ابھی بھی شری نگر جیل میں قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہیں. الطاف بھٹ صاحب ناظرین وہ شخصیت ہیں جو زمانہ طالب علمی سے ہی حریت کانفرنس ہو یا سید علی گیلانی صاحب ان کے ساتھ جڑے رہے, پختہ اور پیوستہ رہے, انہیں سے انہوں نے تربیت حاصل کی. تو بہت ایک قریبی تعلق ہے الطاف بھٹ صاحب کا سید علی گیلانی سے. آئیے الطاف بھٹ صاحب سے بات کرتے ہیں. بھٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت شامی صاحب. جی جزاک اللہ, تھینک یو. بھٹ صاحب آپ کیسے یاد کرتے ہیں سید علی گیلانی صاحب کو؟ دیکھیں سید علی گیلانی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, سید علی گیلانی ہمارے مرشد ہیں, ہمارے منٹار ہیں. صرف میرے نہیں, مجھے سے ہزاروں لاکھوں وہ نوجوان جنہوں نے اس موجودہ تاریخ آزادی میں جو ہے ان سے اشرف شہرائی سے, سید محمد یوسف شاہ صاحب سے جو کہ صلاح الدین صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں, ان کی ان تقاریر, ان کی صحبت, ان کی تربیت, ان کی جو تحریر, ان سے انسپائر ہو کے اس تاریخ آزادی کشمیر میں انہوں نے بہت سارے ہمارے دوست جو ہے اپنا گرم لہو جو ہے وہ نچھاور کر چکے ہیں. اس آواز کو, اس مشن کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے, جس کا آج پاکستان کی ہر ٹی وی چینل سے دنیا بھر سے آواز آ رہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ اس مقبوضہ جموں کشمیر کو, جس کو بھارتی افواج نے 1947 27 اکتوبر کو ہماری ول کے خلاف وہاں پہ فوجیں اتار کے قبضہ کیا تھا, اس کو آزاد کر کے پاکستان کے ساتھ ملانا اصل میں ان کا مقصد ہے. اس لیے وہ جو ہے ہمیشہ یہ بات کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا کام ہمیں کرنا چاہیے یہاں پاکستان میں؟ دیکھیں جہاں تک میں سب سے پہلے اپنی بات کروں, جو ان کے شاگرد ہے, جن کی انہوں نے تربیت کی ہے, جو ان کے رفیق ہے وہاں پہ, جو ان کے ہم عمر تھے یا ان سے چھوٹے تھے, تو ہم تو اس وقت بچے تھے جب ہم ان سے جو ہے تربیت پا چکے ہیں, جب ہم نے جو ہے جدوجہد کا وہاں پہ آغاز کیا ہے. تو ہمارا تو یہ ہے کہ ہم ان کے ادھورے مشن کو ہم نے پائی تکمیل تک پہنچانا ہے. لیکن دنیا بھر میں جو ان کے فالوورز ہیں, جو ان کی
تقلید کرتے ہیں، خاص طور پہ حکومت پاکستان. میں ابھی آپ کو آج یہ بدقسمتی ہے، میں آپ کو بھی ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سے لنک نہیں ہو سکا، چلو ٹیلی فون کے ذریعے میں اپنے ویورز کو آپ کی اس چینل کے ذریعے دنیا میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جہاں تحریک آزادی کشمیر کی بات کی ہے، کشمیر کو آزاد کرنے کی بات ہے، اس سے زیادہ انہوں نے تکمیل پاکستان کی، انہوں نے کمپلیشن آف پاکستان کی بات کی ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. یہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے جب وہ جو ہے جوانی میں تھے، جب وہ جدوجہد کا جب انہوں نے آغاز کیا، جب وہ اسمبلی میں، آپ کے علم کے لیے انفارمیشن، وہ مقبوضہ جموں کشمیر جی ہم ذکر کر چکے، ہاں اس میں بھی وہ جو ہے نا ممبر رہ چکے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ جہاں انہوں نے آزادی کی بات کی، جہاں انہوں نے دین کی بات کی ہے، دین کی دینی نظام کی بات کی ہے، قرآن اور سنت کے بول والے کی بات کی ہے، وہاں انہوں نے پاکستان کی تکمیل کی بات کی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان، پاکستان کے عوام تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. پاکستان کی جو پارٹیز ہے، پارٹیز کے جو ہیڈز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی امید ہے، یہ جو ان کو خواب ہے، اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے سیاسی، سفارتی، اخلاقی سپورٹ اپنی جگہ. اب 2 قدم آگے بڑھ کے ہمیں جو ہے فل فلیج سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ وہ جو وہاں پہ مجاہدین ہیں، حریت پسند ہے، حریت کانفرنس کے رہنما ہیں، وہ اسٹرنگتھن ہو جائیں اور ہم اپنے اس خواب کو، سید علی گیلانی کے اس خواب کو، اشرف صحرائی کے اس خواب کو، بہت شکریہ جناب الطاف بھٹ صاحب. سید علی سلیم منصور خالد صاحب نے تجویز پیش کی ہے کہ ایک یونیورسٹی قائم کی جائے ان کے نام پر، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی جو ہے اس کا نام ان کے نام پر رکھ دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ نئی یونیورسٹی قائم کی جائے، یہ بھی اچھی اسلام آباد میں یا مظفر آباد. اور اسی طرح جو ہمارے احتشام نظامی صاحب شکاگو سے ان کا میسج آیا ہے، وہ کیا فرما رہے کہ جو محصورین ہیں بنگلہ دیش میں جی پاکستانی کیمپوں میں مقیم ہیں، ان کے جو لیڈر تھے نسیم خان، مرنے سے 1 دن پہلے انہوں نے پاکستان کے سفیر کو پاس جا کر پاکستان کا جھنڈا پیش کیا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا وہ ان کو بھی ان کو بھی یاد رکھیں. اور کشمیر تو ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں بستا رہے گا. اچھا سر، بلوچستان کے بزرگ سیاستدان قداور شخصیت جناب سردار عطا اللہ مینگل صاحب طویل علالت کے بعد آج 92 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے. آپ بلوچستان کے 1972 سے 1973 تک پہلے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. سردار اختر مینگل جو ہے والد محترم تھے. اختر مینگل کے والد محترم بہت سربلند شخصیت، صاف ستھری، پاکستان سے جڑے ہوئے. ان کی حکومت کو ڈسمس کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور بلوچستان میں ایک شورش کی بنیاد رکھی. گورنر راج لگ گیا تھا، گورنر راج لگایا، اور ہم نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، اور عطا اللہ مینگل سے ہماری ملاقاتیں رہیں، یہاں دورہ کیا. وہ کہتے پاکستان کو کچھ ہوا، کسی نے، لوگ کہتے تھے نا پاکستان کا، ہم بلوچستان کا نام پاکستان رکھ دیں گے. ان کی آواز آج بھی میری آنکھوں میں گونجتی ہے. دیکھیے یہ 3-4 دن کے اندر 3 شخصیات جو ہیں وہ 91-92 سال کی عمر میں وفات پا گئیں. تینوں انسانی حقوق سے جڑے ہوئے تھے. سید علی گیلانی، عطا اللہ مینگل انسانی حقوق کی بات کرتے رہے، جمہوریت کی بات کرتے رہے، پاکستان میں قانون کی حاکمیت کی بات کرتے رہے، اور پھر ایم حمزہ جی کل آپ نے ذکر انسانی حقوق کی بات کرتے رہے، جمہوریت سے جڑے رہے، اور ایک طویل جد و جہد ہے. اور یہ سارے حضرات جو ہیں 90 سال سے زیادہ عمر پا کے رخصت ہوئے ہیں. ان سب کو ہمارا سلام. ان تینوں میں قدر اور بھی کامن ہے، پاکستانیت، پاکستان کا نام، صاف ستھرے لوگ، یکجہتی، با کردار، با وقار، شام صاحب. سردار عطا اللہ با اعتبار. سردار عطا اللہ مینگل صاحب سے آپ کی ملاقاتیں بھی رہی ہوں گی، بے شمار ملاقات. اور ان میں اور جو کچھ ہمارے ایسے بھی بلوچستان کے دوست ہیں جو قدر ناراض بھی کبھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی قوم پرست تھے، اور ان کی سیاست میں کیا بنیادی فرق تھا جو انہیں ممتاز کرتی ہے، انہیں بہت بڑا رہنما بناتی ہے؟ وہ جمہوریت پر یقین رکھتے تھے، صوبائی خود مختاری کی بات کرتے تھے. ان کو ان کی حکومت جو ہے اس پر شبخون مارا گیا، لیکن وہ پاکستان جو ہے آخری دم تک اس میں آخری سانس انہوں نے لیا. اور ابھی آج ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی وفاق پاکستان کی سیاست کر، وہ بھی انہوں نے الیکشن لڑا، منتخب ہوئے. ہاں بالکل، جمہوری جد و جہد ہے، اور اس میں لگے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کے علم بردار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے.
اور ہم ان کو بھی ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. علی گیلانی صاحب کو سلام, عطا اللہ مینگل کو سلام, بالکل ٹھیک. ایم حمزہ کو سلام. ایک ہمارے سینئر صحافی دوست محمد مالک صاحب ہیں, ان کے بہنوئی اور سابق صدر عسکری بینک جناب شہریار احمد صاحب بھی کل رات طویل علالت کے بعد چل بسے. ہماری صوفیہ بیدار ہے, بڑی نامور کالم نگار, دانشور, ان کے ایک بھائی اور بہن وہ رخصت ہو گئے. آج ان کی قرآن خوانی بھی تھی. صوفیہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. صوفیہ بیدار صاحبہ اور محمد مالک صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہماری دعائیں ہیں, اور رخصت ہونے والوں کے لیے بھی دعا ہے. دعوت اسلامی جو ہے اس کی 40ویں سالگرہ ہے. 40 سال پہلے مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی نے اس کی بنیاد رکھی تھی, دعوت اسلامی کی, اور آج دنیا بھر میں یہ دعوت پھیل چکی ہے. اس کا مدنی چینل کے نام سے ٹی وی بھی چل رہا ہے, ویب سائٹ ہے. اس کا ایک کرونا وبا کے دوران 26 لاکھ سے زائد گھرانوں کو راشن اور نقد رقم تقسیم کی. شجرکاری مہم کے تحت 26 لاکھ پودے لگا چکی, اور انگریزی میں اور بنگلہ زبانوں میں اس کی نشریات جاری ہیں. اور اس کی جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں, وبا کے دوران کتنے بچے جو تھے ان کو خون نہیں مل رہا تھا, انہوں نے خون فراہم کیا ہے. اور 1 سال کے دوران 600 سے زائد مساجد بنانے کا ارادہ ہے, اور دنیا بھر میں یہ دعوت اسلامی پھیل چکی ہے. اس کے کارکن جو ہیں وہ محبت سے پیش آتے ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ سر یہ کسی صحیح غلط کی بحث میں نہیں الجھتے, اور یہ خدمت اور دعوت پہ یقین رکھتے ہیں. بہت اسکول سسٹم چلا رہی ہے, بالکل ٹھیک. 98 شاخیں ہیں اس بالکل کی, ٹھیک کہہ رہے ہیں, بچوں کی تربیت کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک اپنے نہ کسی کے لیے نہ کوئی سیاست بازی ہے, جی, نہ کوئی دشنام ہے, نہ الزام ہے, نہ جھگڑا ہے. دعوت ہے, رسول اللہ کا پیغام ہے, اور خدمت ہے, اور اپنی مثال ہے. آج اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے. آمین. جی, مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے وہ مشن جاری رکھے. اچھا سر, جاتے جاتے ابھی آج آپ نے روزنامہ پاکستان کی جو سرخی نکالی تھی, مجاہد لاسانی سید علی گیلانی خلد آشیانی, اس کا مفہوم بیان کریں, پھر ہم ناظرین سے اجازت چاہیں. سید علی گیلانی جو ہیں وہ مجاہد تھے بے مثال, ان کا جیسا کوئی نہیں ہے, اور جنت میں چلے گئے خلد آشیانی, جنت میں انہوں نے اپنا آشیاں بنا لیا. یہی اس کا مفہوم ہے. سید علی گیلانی کی سلام پیش کرتے رہیں گے ہمیشہ. ایک بریک. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.